لیکن اگر وہ جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تو یہ کرتے ہوئے وہ خود نبی کریم کے لعن کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سلام عزیز خدا، سلام امید جہان۔ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو یاد کرنا عبادات میں، نمازوں میں، باقی دعاؤں میں قبولیت کی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں شیعہ ہو یا سنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وآل محمد پڑھتے ہیں۔ کہیں پر آپ اصحاب نہیں پڑھتے، چونکہ اصحاب کا تذکرہ حرام ہے نماز میں، کسی اور کا تذکرہ حرام ہے نماز میں، جبکہ ان ہستیوں کا تذکرہ فرض ہے، واجب ہے، اور اس عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ یہ ہے فرق اصحاب اور گھر والوں میں۔ بعض اوقات ہم تعصبات کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا نادانیوں کی وجہ سے ان عبادات میں بھی تشکیک کرتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے منسوب کر کے ایک کو ترک کر دیتے ہیں، دوسرے کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ بیماری اہل سنت کے اندر بھی ہے اور اہل تشیع کے اندر بھی۔ اس بیماری سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بعض اچھے علماء کو میں نے سنا جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں دوبارہ علی ڈال کر فاصلہ نہیں ڈالنا چاہیے محمد اور آل محمد میں۔ بھئی یہ کون سا فاصلہ ہے؟ جبکہ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں اکثر دعاؤں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، تو علی سے فاصلہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں کو اس طرح سے متصل کر دیا ہے کہ آپ لاکھ فاصلہ ڈالنے کی کوشش کریں فاصلہ ڈل نہیں سکتا۔ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے سائل کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ صلاۃ ابتر نہ بھیجو صلاۃ بترا۔ صلاۃ بترا کیا ہے؟ کہ مجھ سے میری آل کو جدا کیا جائے۔ اس لیے یہ جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو حضرت ابراہیم صرف تذکرے کے لیے اور حوالے کے لیے ہے، درود حضرت ابراہیم پر نہیں ہے، درود نبی کریم پر ہے اور ان کی آل پر ہے، اور ان کی آل کا تذکرہ کر کے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا کرتا تھا اسی طرح نبی اور ان کی آل پر بھی درود بھیج۔ تو یہ سنی کا بھی ہے، شیعہ کا بھی عقیدہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی مولوی، کوئی ان پڑھ، کوئی نادان، کوئی جاہل، کوئی متعصب، کوئی ناصبی آل محمد کو جدا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو اگر وہ نادانی میں کہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو عقل دے، اس کو شعور دے، اس کو علم دے، تاکہ وہ نبی کی منشا کو سمجھ سکے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تو یہ کرتے ہوئے وہ خود نبی کریم کے لعن کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم نے کہا یہ نہ کرو، اور یہ شخص جان بوجھ کر وہی کر رہا ہے جو نبی کریم نے جس سے منع کیا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو یاد کرنا عبادات میں، نمازوں میں، باقی دعاؤں میں قبولیت کی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں شیعہ ہو یا سنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وآل محمد پڑھتے ہیں۔ کہیں پر آپ اصحاب نہیں پڑھتے، چونکہ اصحاب کا تذکرہ حرام ہے نماز میں، کسی اور کا تذکرہ حرام ہے نماز میں، جبکہ ان ہستیوں کا تذکرہ فرض ہے،
واجب ہے اور اس عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے. یہ ہے فرق اصحاب اور گھر والوں میں. جب ہم نبی اور آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کسی کی مخالفت میں نہیں کرتے, کسی کی ضد میں نہیں کرتے. ہمارے لیے ایک ہی معیار ہے. وہ معیار کیا ہے؟ کوئی بھی شخص چاہے کوئی بھی ہو, نبی کے زمانے میں ہو, علی کے زمانے میں ہو, حسن ابن علی کے زمانے میں ہو, حسین ابن علی کے زمانے میں ہو, یا آج کے دور میں ہو, کسی بھی دور میں, جس شخص کے دل میں نبی کی مودت ہے, نبی کا عشق ہے, نبی کی ولایت ہے, علی کی محبت ہے, علی سے عشق ہے, آل علی سے عشق ہے, اور وہ نبی اور آل نبی کا وفادار ہے, اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک وہ ان کا وفادار ہے, ایسا شخص وہ ہے جس کے قدموں کی خاک کو بھی ہم اپنے لیے سرما سمجھتے ہیں, چاہے وہ تب ہو یا اب ہو. اس لیے اگر ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ ہماری محافل میں کوئی ہندو آ جائے اور نبی کی تعریف کرے, کوئی ہندو آ جائے علی کی تعریف کرے, کوئی ہندو آ جائے اہل البیت کی تعریف کرے, تو ہمارے دل سے اس کی ہدایت کے لیے دعا نکلتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ خدا اس کو دوبارہ ہدایت دے, تاکہ تب یا اب کسی بھی زمانے میں کسی بھی شکل میں یا نبی سے لڑے, یا نبی کے بھائی علی سے لڑے, یا نبی کے بیٹے حسن سے لڑے, یا نبی کے بیٹے حسین سے لڑے, یا نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا دل دکھائے, ہمارے دل میں اس کے لیے احترام پیدا نہیں ہو سکتا. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ ہمارا معیار ہے. اور یہ معیار ہم نے کسی مولوی سے نہیں لیا, یہ اللہ سے لیا ہے, اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے لیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سلم کا سلمی و حرب کا حربی, کس سے مخاطب ہو کر؟ علی ابن ابی طالب سے. اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے امام حسین, جو آپ کا محب ہے میرا محب ہے, جو آپ کا محبوب ہے میرا محبوب ہے, اور جو آپ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے. اب فیصلہ دنیا کو کرنا ہے کہ انہوں نے امام حسین, امام حسن, حضرت زہرا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کی صف میں اپنا نام لکھوانا ہے, یا ان کے محبوں کے صف میں اپنا نام لکھوانا ہے. السلام علی الحسین